السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کا غلط استعمال۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس قرآن مجید کو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں اور قرآن مجید کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا وہ مقصد ہم اور آپ حاصل کرنے سے دور رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کی بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند کا ذکر گزشتہ دروس میں ہوا۔ آج کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر رائج ہے، عام ہے، اور بالخصوص ملک نیپال میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، قرآن مجید کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی چند غلط شکلیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے بھائی سمجھیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ دوری اختیار کریں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے، مرنے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں جو بچے ہوتے ہیں یا مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھوایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایسا کرنے سے جلد روح نکل جائے گی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے اگر روح نکلتی تو جتنے حفاظ ہیں، حفاظ کرام ہیں، سب سے پہلے ان کی روح نکلنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بار بار اس کو دہراتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ قرآن کریم پڑھ کر ہم اور آپ کسی کو دنیا سے رخصت کریں۔ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ ہم اور آپ کسی کی قبروں پہ جا کر قرآن کریم ختم کریں۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم اور آپ قرآن کریم کے ذریعے مرتے ہوئے لوگوں کو دنیا سے رخصت کریں۔ ساتھیوں، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم سے استفادہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جب کوئی انسان پہ موت کے آثار ظاہر ہوں تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ وہاں پہ ہمیں اور آپ کو بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس مرنے والے شخص کو توفیق دے دے اور اس کی زبان سے یہ کلمہ توحید ادا ہو جائے اور یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ساتھیوں، مرنے والا جو شخص ہے اللہ بہتر جانتا ہے کب کس کی وفات ہوگی،
موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے اور جو لوگ اپناتے ہیں، اس سے مطلب ہے کہ ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہے، سخت ضعیف ہیں۔ صحیح کسی بھی حدیث سے اس چیز کا ثبوت اور نہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو تعویذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اتنا چھوٹا سا نسخہ نہ جس کو پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اس شکل میں تیار کر کے کبھی بچوں کی گردنوں میں، کبھی بچوں کے بازوؤں میں، کبھی کہیں اور کسی اور جگہ پہ تعویذ کی شکل میں بنا کے لٹکایا جاتا ہے۔ کبھی بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کیا اسی لیے نازل کیا گیا کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو اپنے بازوؤں میں، اپنی گردنوں میں، اپنے جسموں میں لٹکائیں؟ معزز سامعین کرام، قرآن کریم ہرگز اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے ذریعے تعویذ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو تعویذ کے طور پہ بھی استعمال کرنا، لٹکانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عام جو آیات ہیں اور احادیث ہیں ان میں منع کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی تخصیص کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم اور آپ تعویذ گنڈا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے احتیاط کے طور پہ بھی یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب انسان کو قرآن کریم کو لٹکانے کی اجازت دی جائے گی تو ممکن ہے انسان قرآن کے نام پہ اور بھی بہت ساری چیزیں لٹکانا شروع کر دے جس کا قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو لٹکانے سے قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، قرآن کریم کا احترام نہیں ہے۔ انسان قرآن کریم کو لٹکا کر ناپاکی کی حالت میں بھی لٹکائے رہے گا، جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ قرآن لٹکانے ہی سے ہمارا ایسا ویسا ہوتا ہے، تو انسان چاہے پاک ہو ناپاک ہو، پاک جگہوں پہ ہو ناپاک جگہوں پہ ہو، جس بھی حالت میں ہو وہ قرآن کریم کو لٹکائے پھرے گا۔ اس لیے ساتھیو، اس میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کریم کو ہم اور آپ پڑھیں، سمجھیں، اور صرف لٹکا کر اور تعویذ کے طور پر اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ علماء کا صحیح موقف یہی ہے کہ قرآن کریم کو تعویذ کے طور پہ لٹکانا صحیح نہیں ہے، اور قرآن کریم سے تعویذ بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک دم کی بات ہے تو دم کے بارے میں علماء نے جو جواز کی شکل اپنائی ہے اس میں 3 شرطوں کو سامنے رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ دم جب کسی کے کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہو یا مسنون دعاؤں کے ذریعے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہو جس کا معنی مفہوم واضح ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان دم کرتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ شفا اللہ کی طرف ہی سے ہے، یہ بس ایک اسباب کو ہم اپنا رہے ہیں، صرف شفا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک شفا یابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کو پیشہ بھی بنانا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کو یا حدیث کو یا مسنون دعاؤں کو پیشہ بنائے اور سمجھے کہ ہم اس کام کے لیے اتنا پیسہ لیں گے، ہمارا فکس ریٹ ہے اور یہ سب ساری چیزیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ انسان کو بالخصوص قرآن کریم کو یاد کرنا چاہیے، اور جب کبھی دم کی ضرورت پڑے تو انسان کوشش کرے اپنا دم کرے، اور اگر مطلب یہ ہے کہ اپنا دم نہیں کر سکتا تو جن لوگوں کا دم کرنے کے جواز ملتا ہے، جیسے مرد کے کریں، اور عورتیں جو ہیں ان کے ظاہر سی بات ہے جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں تو عورتیں خود اپنا دم کر لیا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ غیر محرم جو ہے ان کے ذریعے وہ دم کروائیں، اور مطلب یہ کہ اس طریقے سے وہ غلط چیزوں کے شکار ہوں، جیسا کہ عموماً دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ قرآن کریم کو گھروں میں لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں، دکانوں میں لٹکاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم یا چاروں قل لٹکا کر ہم اور آپ اس سے برکت حاصل کریں گے۔ جب یہ ہماری گاڑیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، یا اسی طریقے سے ہماری دکانوں کے اندر جب یہ آیتیں، یہ صورتیں لٹکائی ہوئی رہیں گی تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم یہ لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی جگہ پہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی صورت اس لیے لٹکاتا ہے کہ جب اس کو دیکھے گا
تو اس کو وہ سورہ کا خیال آئے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کو پڑھے گا۔ تو اس صورت میں علماء نے جواز کی شکل نکالی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس ارادے سے لٹکاتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ گھر بہت اچھا سجایا ہے، گھر کے اندر بہت اچھی چیزیں لٹکایا ہے، تو بھر کے اب یہ سب سارا کا سارا معاملہ غلط ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ بھی بات عام ہے کہ شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو ہدیہ کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ بچوں کو قرآن کریم کا نسخہ دیا جاتا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ قرآن کریم کا جو نسخہ دے رہے ہیں وہ قرآن مجید کو جو دلہا دلہن کو دیا جا رہا ہے، کیا ان کو پڑھنے بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہم اور آپ نے ان کو اس لائق بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں؟ اس لیے ساتھیوں، یہ صرف ہدیہ اور ہدایہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو خود تیار ہونا چاہیے اور آنے والی نسل کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو بسم اللہ ہر سورہ سے پہلے لکھا ہوا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ نحل میں بھی بسم اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں اتنی مرتبہ ہے، ہم اور آپ جب کوئی خط لکھتے ہیں یا کہیں دکان یا محل بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لکھ کر کیا لکھتے ہیں؟ 786، اور مراد کیا لیتے ہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن کریم میں ہر سورہ سے پہلے، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ سے پہلے کیا، اس چیز کو ہمیں اور آپ کو لکھنے میں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اور ہم اور آپ کیا ہے، اس کی جگہ پہ کیا ہے 786 لکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا نام ہم اور آپ لکھ رہے ہیں، جبکہ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ اگر اعداد و شمار کریں تو یہ کسی اور کا بھی نام نکلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان کا نام محمد ہے تو ہم اس کو محمد کے نام سے پکاریں گے، احمد نام ہے تو احمد کے نام سے پکاریں گے۔ اس کے نام کے جو حروف ہیں، ان حروف کے نمبرات کو شمار کر کے اگر پکارا جائے تو ہرگز انسان کیا ہے اسے قبول نہیں کرے گا، اور ہرگز کیا ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور نہ ہمیں اچھا لگے گا نہ آپ کو اچھا لگے گا۔ جو چیز ہمیں اور آپ کو اچھا نہ لگے، ہم کیسے اپنے رب کے لیے، اپنے خالق و مالک کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں، اور اللہ کا نام لینے کے بجائے ہم اور آپ اس جگہ پہ 786 لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تعویذ کی شکل میں جانوروں پہ بھی قرآن کریم کی کچھ آیات لکھ کر تعویذ کی شکل میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے بچوں پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے گاڑیوں میں لٹکا دیا جاتا ہے، کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے گھروں میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ سب ساری کی ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو بہت سارے لوگ تو پڑھ نہیں پاتے۔ جب پڑھ نہیں پاتے تو کیا ہے، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے جو پڑھ نہیں سکتے ہیں سیکھیں، اگر سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم قرآن کریم آج کل دنیا کی لگ بھگ ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے سی ڈی اور ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں قرآن کریم کو ریکارڈنگ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ قرآن کریم کو سنیں اور اس سے بھی استفادہ کریں، اور جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر عربی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو چاہے نیپالی زبان ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو یا کوئی اور زبان ہو یا انگلش ہو، ساری زبانوں کے اندر قرآن کریم کے تراجم ہو چکے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کو حاصل کر کے ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہیں کہیں کہ قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا ہے تو معاملہ خلاص ہے، ہماری اور آپ کی چھٹی ہے، اب ہم کو نہ پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے مطلب یہ ہے کہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے رب میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا، یعنی قرآن کریم کو نہ تو پڑھتے تھے نہ تو سمجھتے تھے نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے نہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے، بلکہ طاقوں میں کہیں اور سجا کے رکھے رہتے تھے، اور مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتے تھے، اس کو
عملی جامہ نہیں پہناتے تھے، چاہے جس ناحیے سے بھی ہماری اور آپ کی کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت جب ہوگی تو اس زد میں ہم اور آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، قرآن کریم کو پڑھیں اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ مقصد ہم اور آپ حاصل کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت کے آداب ہیں اس کو اپناتے ہوئے ہم اور آپ پڑھیں، اور اگر ہمارے اور آپ کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی سن سکتے ہیں جو بھائی مطلب ایک قرآن کریم کے حافظ ہیں یا عالم ہیں یا جانتے ہیں، ان سے بھی ہم اور آپ سنیں، ان سے بھی ہم اور آپ استفادہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اقرأ علی القرآن، آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم آپ پہ نازل ہوتا ہے اور میں آپ کو قرآن کریم پڑھ کے سناؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ قرآن کریم پڑھیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی دوسروں سے پڑھ کے سنا کریں، تو سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے شروع کی، اور جب قرآن کریم کی اس آیت پہ جب وہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی اس آیت پہ پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ساتھیوں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قرآن کریم کو بذات خود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر رمضان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ان کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی سنا کرتے تھے۔ اس لیے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ خود پڑھیں، دوسروں سے سنیں، دوسروں کو سنائیں، اور اگر کسی وجہ سے ہم اور آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کریم کو اپناتے ہوئے اس کو آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، کسی اور بھی شکل میں ترجمے کے ساتھ ہم سنیں اور اس سے استفادہ کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے پہ ابھاریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اوقات میں سننے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی رحمتوں کی بارش ہو، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تعلیمات عام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم سمجھنے والا اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کتاب ہدایت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔